مولا سے محبت ہے، دیکھیے کتنی محبت، ماشاءاللہ مولا کا نام کے ساتھ سب کے چہرے کھل گئے۔ اس محبت کو عمل سے بدلیے۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں، ولایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جب تک شادی نہیں ہوئی اس وقت تک آپ کے پاس ولایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ باپ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے ہی انکحتو، جی ہمارے پاس انکحتو کا مسئلہ ہی خطرناک، جی اندر بیٹھی ہوئی ہیں وہ پورے لباس میں تیار، اور مولوی صاحب جاتے ہیں رجسٹر لے کر کے، فلاں فلاں تمہارے اور نکاح فلاں فلاں سے اتنے مہر پر قرار پایا ہے، کیا تم راضی ہو؟ مجھے نکاح پڑھنے کے لیے وکیل کر رہی ہو۔ وہ بیچاری کو نہ مہر معلوم ہے، نہ وکیل کس گھوڑے کا نام ہے معلوم نہیں، اس کو کچھ معلوم نہیں بیچاری کو۔ تمہارا نکاح اتنے مہر پر، مہر میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، کتنا بڑا پرابلم ہے ہماری سوشل اسٹرکچر۔ ابھی علی پور کی گفتگو ہو رہی تھی، ہمارے پاس چیلنج ہے بہت، اور بہتر کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں کہ بہتر سے بہتر دین کا نمونہ بنا ہے۔ آج بیٹی ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہے، اور جتنا پڑھا ہوا لکھا ہوا ہے وہ اتنا ہی بے غیرت ہے۔ جتنا پڑھا لکھا ہوا، ارے پڑھا لکھا ہوا ہے تو اللہ سے مانگ، کس سے مانگ رہا ہے؟ جی گاڑی چاہیے، موٹر سائیکل چاہیے، فریج چاہیے، سب چیز سسرا دے رہا ہے تو خدا کیا دے گا؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اگر میری قسمت میں تو مجھے مل جائے گا۔ میں ایک چھوٹا سا قصہ دیتا ہوں میرے نوجوانوں کے لیے، یاد رکھ لیجئے، بہترین قصہ ہے یہ۔ مولا امیر المومنین کوفے میں خلافت کے دوران جا رہے تھے اونٹ میں، تو کوئی بات یاد آئی مسجد سے لینے کے لیے۔ ایک آدمی سے کہا کہ یہ مہر کو تھامو، مجھے مسجد سے کچھ لانا ہے۔ اندر سے آتے ہوئے مولا نے 2 درہم، چونکہ اس سے اتنا کام لیا، ٹپ بھی دینا چاہیے، 2 درہم ہاتھ میں لیا اس کو دینے کے لیے۔ باہر جب آئے تو دیکھا اونٹ ٹھہرا ہوا، وہ صاحب مہر کو لے کر کے کھول کے چلے گئے۔ اونٹ یہ کہہ رہا تھا مولا کا آپ کا حکم ہی کافی ہے مجھے۔ وہ انسان تو چلا گیا چوری کر کے مہر کو۔ مولا نے ادھر ادھر دیکھا، ایک شخص کو بلایا کہ دیکھو بازار میں ایک شخص ہے، یہ مہر کو بیچ رہا ہے اور وہ 2 درہم ہی میں بیچے گا، جا کر کے اس سے لے لو۔ وہ پکار رہا تھا 2 درہم 2 درہم 2 درہم۔ مولا ایک مرتبہ اس نے کہا لاؤ بھی مجھے 2 درہم۔ جب لے کر آیا تو مولا نے کہا افسوس ہے انسان جلدی میں حلال کو حرام بنا لیتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اگر خدا مجھے موٹر سائیکل دینا ہے تو خدا کے ہاتھ سے لوں، خسر کے ہاتھ سے کیوں لوں؟ اگر مجھے فریج لینا ہو تو اللہ کے ہاتھ سے لوں، خسر کے ہاتھ سے کیوں لوں؟ نوجوانوں اٹھو، زبانی جمع خرچ کرنا اور ہے دیندار بننا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو وہاں پر پوچھا جا رہا ہے مہر، اس کو معلوم نہیں ہے، مہر حق ہے عورت کا۔ رسول اللہ نے کسی کو برا نہیں کہا، ہر مرتبہ کا بیٹی راضی ہے تو میں کیا کر سکوں گا۔ ہر مرتبہ آئے، آخر میں مولا کا پیام آیا تو شہزادی کا چہرہ مسکرائیں، میں تیار ہوں۔ یا علی تمہارے لیے مہر کیا ہے؟ تمہارے پاس مہر کے لیے کیا ہے؟ ہمارا لڑکا پوچھ رہا ہے ہمارے جہیز کے لیے کیا ہے؟ علی پوچھ رہے ہیں، علی سے پوچھ رہے ہیں مہر کے کیا ہے؟ مہر اور جہیز میں فرق ہے، دین اور دین فیکٹ۔ توجہ اے اسلام نوجوانوں اٹھو، اگر مرد ہو تو مہر پوچھ کر کے اپنے پیسے سے جہیز لاؤ، نہ ہے کہ اس کے جہیز میں جاؤ۔ شادی کے بعد موٹر سائیکل آن کرنے کے لیے بیوی سے کہا ذرا میری گاڑی کی چابی دو، بیوی نے غور سے دیکھا نا میں ہماری گاڑی کی چابی۔ جی صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ مہر تمہارے ہاتھ کی بات نہیں، مہر پروردگار نے معین کیا ہے۔ علی نے مہر دے کر کے جہیز خریدا ہے، یہ ہے۔ مہر پوچھا، معلوم نہیں ہے بیچاری کو، وکیل کون ہے معلوم نہیں ہے۔ تو اسی لیے بہنوں کو چاہیے کہ یہ سیمینارز دیکھیں، آپ کے رائٹس کو پہچانیں۔ ادھر دولہا بڑا ہی مسکراتا ہوا، چہرے پہ صحرا، 2 مولوی پھانسے ہوئے، جی انکحتو موکلتی موکلے کا علی المہر المعین المعلوم، اور دوسرا قبلت النکاح لموکلی علی المہر المعلوم۔ 2 مولوی معلوم کہہ رہے ہیں، بیچ کے بدھو کو کچھ معلوم۔ دین ہمارا دین ہے،
ہیں، اس کو کچھ معلوم نہیں ہے، انکاح تو کیا ہے معلوم نہیں ہے، قبیل تو کیا ہے معلوم نہیں ہے، اس کے رائٹس کیا ہے معلوم نہیں ہے. کب تک اس اندھیرے میں رہو گے؟ اسلام میں مولوی سے نکاح پڑھانا کوئی ضروری نہیں ہے. لیجئے مولوی کا بزنس بھی خراب آیا تھا کینیڈا میں، یہ اچھا خاصا ہے، اب دوسرے مولویوں کو تو برباد نہ کرے. جی مولوی سے نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، لڑکا لڑکی خود نکاح پڑھ سکتے ہیں، صرف باپ کے اجازت کی ضرورت ہے، لڑکی کے باپ کی، چونکہ ولی لڑکی کا باپ ہے، وہ اجازت دے تو نکاح پڑھ سکتے ہیں، مگر پڑھائیے نہیں. رسول اللہ جانتے تھے پھر بھی ابو طالب سے پڑھوایا. علی جانتے تھے پھر بھی رسول اللہ سے پڑھیے محمد. ہمارے پروفیشن کو بھی تو بچانا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد. جی ولایت کہاں ہے ہمارے پاس ولایت؟ ہم لوگ اپنی جو مرضی چاہے کریں گے پھر بھی علی والے نہیں ہے دین. تو آج ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ولایت اللہ سے ہم لوگ بالکل ہٹ چکے ہیں. اسی لیے ابھی نکاح ہوا تھا یار 8 دن، میں تو چونکہ انوالو ہوں، ساری دنیا جاتا ہوں، 8 دن میں شادیاں ختم ہو رہی ہیں، 1 مہینے میں شادیاں ختم، 2 مہینے میں، 2 سال میں. کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ شادی کو ایک لگژری بنا کے ہم نے رکھا ہے. اسلام نے زندگی کو ہی لگژری نہیں بنایا. توجہ. اسلام اس دنیا کو امتحان کی جگہ سمجھتا ہے، یہ لگژری کی جگہ نہیں ہے. اسلام میں ویڈنگ نہیں ہے. توجہ. اسلام میں ویڈنگ نہیں ہے، اسلام میں نکاح. کیا معنی ہے؟ میرے ساتھ آئے ہم لوگ سنیے بہت اچھی طرح سے. دیکھیے سرکار تشریف فرمایا، صاحب کے ساتھ ایک عورت داخل ہوئی. بہت اچھی طرح سے میری بیٹیاں دیکھیں، آج کل ایمپاورنگ وومن بہت بڑا سلوگن ہے. پہلے سلوگن تھا ہیومن رائٹس، انسانی حقوق نہیں دیے، جتنا انہوں نے پامال کیا کسی نے نہیں پامال کیا. نمبر 2، اس کے بعد شروع ہوا وومنس رائٹ، جتنا وومنس رائٹ انہوں نے تباہ کیا کسی نے نہیں تباہ کیا. عورت کو یہ گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، عیاشی کا اڈا بنا دیا. عورت کو اس کے لیے رکھا انسان، خصوصاً مردوں کی جذبات و عیش و عشرت کی جگہ کا نام رکھا عورت. اسلام نے کہا نہ، اسلام نے کہا عورت بڑی عظیم ذات کا نام ہے. اس ذات کو سمجھنے کے لیے دیکھو فاطمہ زہرا کو دیکھو، اس ذات کو سمجھنا ہو تو دیکھو اس کی عصمت کو دیکھو. میرے عزیز بیٹیاں اچھی طرح سے غور کریں. ایمپاورنگ وومن. کتنی مسجدیں ہیں یہاں دلی میں؟ 100 ہزاروں. ہندوستان میں کتنی مجلسیں ہیں، مسجدیں ہیں؟ لاکھوں. کسی مسجد میں آج عورت جا سکتی ہے؟ توجہ. سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں کس معاشرے کو سرکار نے دیا تھا، ہمارے حوالے کیا تھا، ہم نے کیا کر دیا اس معاشرے کو. سرکار اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک عورت داخل ہوئی. اگر یہاں پہ بیٹھے ہوئے کوئی مومنہ داخل، ارے ادھر سے جائیے، ادھر لیڈیز ادھر ہیں، کوئی آنے ہی نہیں دے گا، ادھر نہیں دے گا. بے دھڑک ایک عورت داخل ہوئی، سلام کیا، السلام علیکم. سرکار نے جواب دیا، اس نے کہا انا مجرد، میں سنگل ہوں، I want to get married. جی سرکار نے کہا کون ہے جو اس سے شادی کرے، کون ہے اس سے نکاح کرے؟ ایک صحابی اٹھانا، یا رسول اللہ میں کروں گا. سرکار نے کہا مہر کے لیے ہے کچھ اس کو؟ کہ سرکار میں یہاں چھپر میں رہتا ہوں، یہی اصحاب صفا میں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کہ نہیں ہے تو کیسے کرو گے، بیٹھو. جی پھر اس کے بعد پوچھا کون ہے اسے نکاح کرنے والا؟ کوئی نہیں. وہی اٹھا، سرکار کی زبان کو خالی جانے نہیں دے رہا. انا یا رسول اللہ، میں تیار ہوں یا رسول اللہ، میں تیار ہوں. سرکار نے پھر وہی سوال کیا، ہے مہر کے لیے کچھ نہیں؟ کہ بیٹھ جاؤ. تیسری مرتبہ پھر وہی اٹھا، ہاں تیرا نکاح ہو سکتا. کیسے؟ میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے کہ نہیں بیٹھتے تھے؟ ہاں بیٹھتے تھے. کچھ سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ بہت کچھ سیکھا. جو علم میرے سے سیکھا ہے اس عورت کا مہر یہی ہے. جس عورت کا مہر علم ہو اس کے بچوں کا کیا کہنا چاہیے، اس معاشرے کا کیا کہنا چاہیے. وہ آئی تھی مجرد، اور جاتے ہوئے دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف بن کے چلے گئے. رسول اللہ نے نہ جنتری دیکھی، تاریخ نیک ہے یا بد، توجہ کا طالب ہوں، نہ جوڑا بنایا. آج کل تو جوڑے 1 لاکھ کے، 2 لاکھ کے. صحیح
لگی بہن کی بچی پریشان ہے، فیس نہیں دے سکتی، ہماری عیاشیاں ضرور چلیں گی، پھر بھی کہیں گے فاطمہ زہرا کی کنیز ہے. یہ غلط فہمی مت رہی ہے، دین کچھ اور ہے، دیندار کچھ اور. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جھوٹ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اپنے آپ سے جھوٹ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ڈونٹ چیٹ یور سیلف. اپنے آپ سے کبھی جھوٹ مت بولیے. کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں؟ کہاں اہل بیت ہیں؟ کہاں ہماری فہم ہے؟ کہاں ان کا فہم ہے؟ اگر آج میرے نوجوان تیار ہو جائیں تو میں ساری دنیا میں میں بتا رہا ہوں کہ 40 سال کی لڑکیاں موجود ہیں ہمارے پاس، 50 سال کی لڑکیاں موجود ہیں. کچھ لڑکیاں بغیر شادی شدہ اس دنیا سے چلی گئی. آپ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نکاح کو شادی سے بدلا. جس دن ہمارا نوجوان شادی کو نکاح سے بدلے گا، نحوستیں ختم ہو جائیں گی، آسانیاں آتی چلی جائیں گی. جس کے پاس برکتیں چاہیے وہ نکاح کے ذریعے سے برکتوں کو لا سکتا ہے، شادی کے ذریعے سے نہیں لا سکتا. حضور یہ کس نے کہہ دیا کہ فلاں صاحب نے فلاں جگہ 5 اسٹار ہوٹل میں کیا، نہ جانے کتنوں کو بلایا؟ ٹھیک ہے بھی خدا نے ان کو دیا، انہوں نے کیا ہوگا. میرے پاس اتنا نہیں ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. امام بارگاہ میں میرے بیٹی کی شادی کروں گا جہاں درود ہوتا ہے، جہاں سلام ہوتا ہے. یہاں سے صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ایک تحول کی ضرورت ہے، ایک بگ ریولوشن کی ضرورت ہے. ہماری جھوٹی شان کی ضرورت نہیں ہے. کوا چلے ہنس کی چال، جو نہیں کر سکتا میں کیوں بتاؤں. اسی لیے ہماری زندگی کیا ہے؟ اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ بیٹی کا جوڑا ایسا دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ہے شرک کی زندگی. قرآن یہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو. اگر یہ کہو تمہاری زندگی، حکم پروردگار کیا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے، فاطمہ نے کیا زندگی بتائی ہے، تب دین ہے. صلوات پڑھیے محمد. یا اسی اسٹیج پہ چلے جائیں، یا یہ کہ نیچے چلے جائیں یا بلند ہو جائیں. آج آپ کے پاس ہے، آپ کے جوانوں کے آج یہاں پر 50-100 نوجوان طے کر کے اٹھے کہ مجھے نکاح کرنا ہے. ایسا ہی نکاح کرنا ہے جیسے اہل بیت نے بتایا. اٹھ کے بیٹھا بتائیں، دنیا کو بتائیں. اور مولانا ماں باپ مانتے نہیں. جی نہیں، جب اپنا منواتے ہیں تو برابر منواتے ہیں. جب عاشقی کرتے ہیں پورا خاندان کہتا ہے نہیں، پھر بھی کہتے ڈٹ کے تم بھی اسلام سے عاشقی کرو، ڈٹ جاؤ. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. دین سے عاشقی کرو، دین کے عاشق بن جاؤ، پھر ڈٹ جاؤ. پھر اس کے بعد دیکھو ماں باپ بھی تمہاری بات مانیں گے، بلکہ تمہارے لیے دعائیں ہی ہوں گی. جو برکتیں اس گھر میں ہیں. اب ہم نے نکاح کیا تو معلوم ہے 5 لاکھ روپے قرضدار، دوسرے دن دولہا کا منہ جو ہے اترا ہوا. ارے بھائی دولہا ہے، کھلکھلاتے ہوئے چلو، ذرا مسکراتے ہوئے چلو. گردن پہ اتنی ذمہ داریاں ڈال دی گئی. کس نے لائی ہیں؟ بما کسبت ایدیکم، تمہارے ہی ہاتھوں سے لائی ہوئی بلا ہیں، اوپر سے نہیں آئی. بس یہ میرا میسج ہے، دین فہم بنیے میری بہنیں، میری بیٹیاں. اگر خدا نہ خواستہ، سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ایجوکیشن امپاور، بیٹی بن گئی ایم پی ایچ ڈی، نہ جانے کتنی. آج کل لڑکیاں ماشاءاللہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں ہر جگہ میں دیکھنا. اپنے وطن میں بھی، حتیٰ ایران میں بھی ریشیو لڑکوں کے مقابل میں لڑکیوں کا بہت زیادہ تعلیم کا ہے. جیسی لڑکی کی تعلیم کی اچھی ہو گئی، اس کے بعد یہ پرابلم ہے کہ اس کی میچنگ کا کیا ہو. میچنگ کا ہو، تعلیم ہی میچنگ ہے. اولین جس چیز کو دیکھنا ہے کہ دیندار ہے کہ نہیں ہے. ایک آدمی ممکن ہے کہ بڑا کوالیفائڈ انجینئر ہو، کوالیفائڈ ڈاکٹر ہو، دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کو حسین نے بتایا، الہی ملذی فقدک ما وجد، پروردگار جس نے تجھے کھو لیا اس کے پاس ہے کیا. جس کے پاس دین نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جس کے پاس دین ہے اس کے پاس سب کچھ. ایک حدیث کو ذرا سا بہت غور سے میری بیٹیاں سنیں، اور اچھی طرح سے نوجوان بچے سنیں، اور بزرگوں سے بھی گزارش ہے گھر کو جنت بنانا ہو تو اس حدیث سے بناؤ. حدیث میں ہے کہ اگر کوئی عورت، اس کو میں ذرا سا اس طرح سے بدلوں، اگر کوئی عورت شوہر کی بدخلقی
مورلی اچھا نہیں ہے، زبان اچھی نہیں ہے، ڈانٹتا ہے، زبان بہت ہی بری طرح سے زندگی گزارتا ہے، اگر کوئی عورت شوہر کی بدخلقی کو برداشت کرتی ہے تو قیامت کے دن جناب آسیہ کے ساتھ محشور ہوتی ہے۔ تو دنیا کتنی لمبی ہے بھائی؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، اس کے بعد تو جانا ہی ہے۔ آخرت کتنی لمبی ہے؟ ایٹرنل، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ۔ اگر ہمیشہ کو عیش کے طور پہ بنانا ہے تو دنیا کو قربان کیجئے، تو پھر وہ دنیا عیش میں رہے گی۔ اگر کوئی عورت ایسے بدخلق شوہر کے ساتھ رہتی ہے لیکن چونکہ اسلامی قانون ہے، ولایت کے تحت اس کو بچاتی ہے فیملی کو، خدا اس روز قیامت اس کو محشور کرتا ہے جناب آسیہ کے ساتھ۔ آن دی کانٹری، اگر اس کے مقابل میں مرد اگر خدا نخواستہ ایسی عورت کے ساتھ رہتا ہے جو بدخلق ہے تو روز قیامت حضرت نوح کے ساتھ محشور۔ یہ مولا علی کا قول ہے، میری طرف سے نہیں ہے، ولایت علی۔ تو یہ قول بتا رہا ہے کہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، توڑنا نہیں چاہیے، برداشت کرنا چاہیے۔ اس برداشت ہی کا نام ہے ایمان۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔